ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا پہ بہت مختلف قسم کے عقائد اور فتنے جنم لے رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں ہر پروگرام میں کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایمان جو ہے وہ خراب ہو جائے. وہ ذات مقدسہ جہاں آواز اونچی کرنا منع ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اگر ایسا کرو گے تو سارے اعمال چلے جائیں گے. ایسا کوئی اور گناہ نہیں ہے. یہ ایسا گناہ ہے کہ سارے اعمال کو اکارت چلے جاتے ہیں. اس پاک ہستی کو بھی موضوع بحث بنایا جا رہا ہے. پھر آپ کا خون، آپ کی اولاد مطہر پاک اولاد، اس کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایمان کدھر چلے گئے ہیں کہ بظاہراً دیندار کہلواتے ہیں تو بظاہراً جو دیندار نظر آتے ہیں اندر سے پرانے غدار نظر آتے ہیں. کہ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ ربائی کہی تھی کہ اس سے ان کی ظاہری اگر دینداری اور عبادت کو دیکھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے. اور موضوع بحث یا حضور کی ذات ہے یا آپ کی اولاد ہے یا پھر آپ کے اصحاب ہیں، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوئے، ایک ہی چمن کے یہ سارے پھول ہیں، تو ان کو موضوع بحث. اور پھر اس سے آگے چلے تو اولیاء اللہ جنہوں نے ساری زندگی وقف کی محبت مصطفیٰ میں، محبت دین میں، قرآن میں، اسلام میں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کو عام کیا، اور بہت سارے دیکھنے والوں کو اس کے نور کا جلوہ بھی دکھایا، اور رات دن مصروف بعمل رہے، کوشش کرتے رہے، رات دن سوچتے بھی اس کی رحمت کے متعلق تھے اور تقسیم بھی اس کی رحمت کو کرتے تھے کہ ان کو اللہ نے اپنی رحمتوں کا مخزن بنایا ہے. تو وہ خزانے جو رحمت کے تھے وہ لوٹاتے رہے، رات دن اس امت کے لیے اسلام کو پھیلایا، ان کی پریشانیوں کو دور کیا. تمام تر حساب سے وہ بہتر، وہ زبردست ایک دوست اور مربی، تمام تر رشتے جن سے تھے. ایسی ہستیاں اپنی ذات کو فنا کر کے جو اللہ کی ذات میں مست ہوئے. تو آج کے یہ کم وقت اور کمینے لوگ ان ہستیوں کو بھی موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں. حیرت کی بات ہے. وجہ یہی ہے کہ شیطان نفس جب غلبہ کرتا ہے تو انسان سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ جو کام اصل ہے اللہ کے قریب کرنے والے ان سے وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب ہٹ جاتا ہے تو اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے. کیونکہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو خراب کروں گا، تو اس نے کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیری طرف نہیں جائیں گے. تو سب سے بڑا کام شیطان کا کیا ہے کہ اس کی طرف جانے سے روکنا. تو کیسے روکے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کی طرف لے جانے والے انبیاء ہیں، لہذا انبیاء کی محبت کو شیطان کم کروائے گا، ہوتے ہوتے پھر اس سے ہٹا دے گا. پھر اس کے بعد حضور کی اولاد اور اصحاب ہیں، ان کی محبتوں کو کم کرائے گا. اس کے بعد وہ فریضہ اولیاء اللہ نے انجام دیا، پھر ان لوگوں سے بھی ہٹائے گا. پھر وہ علماء ربانیین، علماء حق، پھر ان کی محبت سے بھی ان کو ہٹا دے گا. کیونکہ یہ وہ سارے راستے جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف جانے والے ہیں. اس راستے سے ہٹانا یہ اس نے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے طرف آنے سے روکوں گا، ہٹاؤں گا. اس نے کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرا کہا نہیں مانیں گے. تو اسی وجہ سے وہ یہ مختلف ذرائعوں سے وہ یہ کام کر رہا ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو یہ سارے وہی لوگ ہیں جو اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. کسی نہ کسی طریقے پہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضات ہوں گے. بظاہر نہیں کہیں گے کہ ہم گستاخ ہیں، ہم اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتیں آپ سنیں گے تو واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ اندر سے اختلاف کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. اہل بیت کے متعلق بھی یہی حال ہے، صحابہ اور اولیاء اللہ کا. تو یہ جہاں بھی ایسی چیز دیکھو تو یہ فتنہ ہے، اس سے ہٹ جاؤ. ان کو سننا، یہ کومنٹس کرنا یا یہ اچھا برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ. ہاں جو اچھے لوگ ہیں اچھے بھی ہیں، ان کو سن لینے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ جو اہم ہدایات ہیں، مین یہ نکات ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے کہ آج کی اس ہوا میں جو چل رہی ہے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ گستاخ لوگ، یہ فتنہ پرور فتنہ ہیں، غلیظ اور کمینے لوگ ہیں. ان کا ہم فالوئنگ نہیں کرنی،
یہ غلط لوگ ہیں. جو صحیح العقیدہ جو صحیح لوگ ہیں وہ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے. لیکن جو اس موازنے میں جو کسی کا موازنہ کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں اہل بیت کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ فتنہ ہے.